میں آج آپ کے سامنے اسی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر قرآن سے برکات لینا ہے تو تقوی ہونا ضروری ہے۔ بغیر تقوی کے قرآن مقدس سے نہ کسی کو برکات مل سکتی ہے نہ ہدایات مل سکتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے دوستوں کی پہچان آئی تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس نے قیامت کے دن اللہ کس کا عمل قبول کرے گا یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ جو لوگوں کو پاٹ پڑھا دیا گیا ہے کہ سب قبول ہے، جیسا چاہو کرو، سب قبول ہے، سب قبول ہے، اچھی طرح یاد رکھنا قرآن نے کنڈیشن لگائی ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اندازہ فرمائے ہر جگہ تقوی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ ہونے کا بھی جو حکم دیا تو کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو ہے وہ صحبت صالحین سے پہلے ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کو اٹھائیں اللہ رب العزت نے جا بجا تقوی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہی یاد رکھنا جہاں تقوی ہوگا وہیں حقیقت میں نیکی ہوگی، اور جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں نیکی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اللہ اکبر نیکی کر بھی لیا جائے اور تقوی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی بغیر تقوی والوں کا کوئی عمل قبول بھی نہیں فرماتا، ان کے عمل کو اللہ رد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تمام اعمال کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جب تک انسان اللہ سے ڈرتا نہیں اس وقت تک اس کو تقوی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ تقوی اور خشیت ربانی یہ دونوں ہم معنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تقوی ہوگا وہیں پر خوف الہی ہوگا، اور جہاں پر خوف الہی ہوگا وہیں پر تقوی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں جہاں تقوی وہاں خدا کا خوف، جہاں خدا کا خوف وہیں پر تقوی، اور جہاں خوف خدا اور تقوی ہوں گے وہیں پر ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کی نشانی یہی ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ایمان کا طوطا اڑ چکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا تقریر میرے دل پر اثر نہیں کرتی، کتنے مقرر کو سنتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ جو ہیں جتنی تقریریں نہیں سنتے تھے اس سے زیادہ تقریریں آج سنی جا رہی ہے۔ مقرر بھی خوش ہیں، اتنے ویوز آ رہے ہیں، فلاں بھی خوش ہیں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ بدلتے نہیں، لوگوں کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقریروں کا اثر بھی قرآن کہتا ہے کس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت پوائنٹ کی دل پہ لکھ لینا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ نے نصیحتوں کا اثر کس کے دل پہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اگر آج دلوں پر تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس خوف خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ خوف خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نصیحت کے اثر کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں نصیحت کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نصیحت بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی، واز بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تقریر بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے فذکر، اللہ پاک کے شان میں نصیحت کرو، وذکر نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں ایک مقام پہ کہا کہ نصیحت
اللہ سے ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جہاں ایمان وہیں اللہ کا خوف، جہاں اللہ کا خوف وہیں ایمان۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سچے مومنوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور وہ اس کو احساس کے ساتھ سن لے تو کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ کیوں؟ اپنے عنوان کی طرف جلد آؤں گا، لیکن غور فرمائیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب انسان جوا کھیلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کا میسج بھی پڑھتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے۔ بیوی کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو لوگ ناجائز اور حرام رشتوں میں ڈوبے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو انسان کا خوف اور لحاظ اتنا ہے کہ بیوی سے بات اگر وہ میسج پہ کر رہا ہے اور 4 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب تو وہ جو ہے موبائل کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا ہے، اوپر کی طرف جو گلاس لگایا جاتا ہے، اسکرین جو لگایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، یہی ہے نا کہ معاملہ ہمارا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں دائیں بائیں بیٹھنے والے کو موبائل کا اسکرین نظر نہیں آنا چاہیے۔ کتنا لحاظ ہے، بیوی کا میسج، دوستوں کا میسج، پارٹنر کا میسج، کسی کا بھی میسج پڑھ رہا ہے، گھر سے فون آیا تو آدمی جو ہے آواز تھوڑی دھیرے کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ جانا چاہیے۔ گھر سے فون آیا ہے، بات پتہ نہیں کس قدر کیسی ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے اپنے جیسے حقیر انسان، اپنے جیسے گنہگار انسان، اپنے جیسے پاپی انسان، اپنے جیسے جو ہے وہ مجبور انسان، اپنے جیسا کڑکا مجبور اللہ اکبر بندہ، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ گھر سے آنے والے غلط جملے کسی کے کان پر نہیں ٹکرانا چاہیے، میرے میسیجز کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس، جس قوم کو بندوں کا اتنا خیال ہے وہ قوم کیا کبھی اللہ کا بھی اتنا خیال کرتی ہے؟ اللہ اکبر، دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے، توبہ کرو۔ ایک حبشی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استغفر اللہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ ہم ان کے لیے لفظ گناہ کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے، بندہ اپنے لیے کچھ بھی کہے، جیسے کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم وہی کہتے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن ہم نہیں کہتے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو چاہے۔ علامہ شمس الدین صاحب اگر کہہ دے کہ میں عالم نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پلٹ کر کے میں کہوں کہ یہ عالم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اس لیے کہ کہنے والے کی عاجزی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں صرف نقل کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کو اللہ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس حالت میں ہوتے ہو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گرے ہیں تو ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا نے اس کی جان لی ہے، اگر روئے زمین پر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس حبشی کا دیدار کر لو۔ خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر عبادت کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس اللہ کا خوف ہے۔ اب اسی پر بات میں جو ہے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منعم بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے۔ دھیان دینا میری گفتگو پر، وہ انعامات بھی دیتا ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے، اور گناہ کوئی کرے وہ سزا دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بہت غیور ہے، اتنا غیرت والا ہے کہ وہ گناہ کو کبھی گوارا ہی نہیں کرتا، کوئی گناہ کرے
گناہ کوئی کرے، ہم انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا نہ استعمال کرتے نہ انہیں گنہگار مانتے ہیں، ہم تو مطلق خطا کا قول بھی ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا ہمت لائیں معاذ اللہ، ہمارا تو مسلک عشق و محبت ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے وہ بھی خطا نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیا اونٹنی نبی کی خطا نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا بالکل اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کو مدینہ منورہ کے ہر شہری نے کہا آپ تشریف لائیں طلع البدر علینا، تو حضور میرے گھر آئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کا تجربہ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو روز ہوتا ہے کہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، اور 4 گھر میں جاؤ تو 400 لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، لوگ دل ٹوٹتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صادق نے تو خوب کام کیا، بھائی مفتی صاحب نے تو خوب کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالداروں کے یہاں چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں گئے، حالانکہ جن کے یہاں گئے تھے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن لوگ دل کی بھڑاس تو نکالتے ہیں، مگر مولانا کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہوا، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا۔ اب مفتی صاحب کے لیے کہہ دیا، علماء کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا شکار ہوا۔ معاذ اللہ اگر رسول کے لیے کوئی یہ سوچ بھی لے تو پھر وہ تو کفر کے دلدل میں پڑ سکتا تھا نا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ مدینہ منورہ کا ہر فرد کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے دلوں کا کیسا خیال کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مامور من اللہ کی توضیح کے ساتھ، اس کی تصریح کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی صراحت کر رہا ہوں، مامور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میں قیام کروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا بھائی اونٹنی تو جانور ہے، اس کو روکنے کے لیے آسان ذریعہ یہ تھا کہ کہیں پالا رکھ دیا جاتا، جانور نے جہاں ہریالی دیکھی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ وہ بیٹھ گیا۔ لیکن قربان جائیں اور جانور جدا ہے، نبی جس کی پشت پہ بیٹھ جائیں، خدا زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بھی زیادہ اس کو شعور عطا کرتا ہے۔ آج کے کروڑوں انسانوں پر نبی جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس اونٹنی کو خدا نے کتنا بلند کر دیا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کی اونٹنی گئی تو نہ یہودی کے گھر گئی، نہ عیسائی کے گھر گئی، نہ منافق کے گھر گئی، نہ کسی اور کے گھر گئی، جو نبی کا گھر صدیوں پہلے تبا اول نے بنایا تھا۔ نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کے گھر گئے، میں اس کی بھی آج تائید نہیں کروں گا، نبی ایوب ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے، ابو ایوب نبی کے گھر میں صدیوں سے ان کا خاندان رہتا تھا، نبی تھوڑی گئے تھے ابو ایوب کے گھر، نبی کے گھر میں نبی گئے تھے، بلکہ کوئی یہ قدرت تو پھر قدرت ہے، حبیب تجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوگا، ابو ایوب کے باپ داداؤں سمیت ابو ایوب پر تمہارا احسان ہے کہ گھر تمہارا تھا، استعمال وہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ حضور کی امانت بھی ابو ایوب کے پاس موجود تھی، اونٹنی کو کیا پتا
لوگ کہتے ہیں ارے بھائی انسان کو کیا پتا، میں نے کہا اونٹنی کو کیا پتا. تو وہ اور لاپتہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے نسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے حسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے بھی لاپتہ ہوتے ہیں. جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ نہ لاپتہ ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک. ہے آپ مجھے اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں حالات کی روشنی میں، حالات کے موجودہ جو ہے وہ معاملات میں، کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی. ہم نے کہا پاگلو، جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا، جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے، تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پوتری کا عالم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.